الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے دنیا میں آئے، تم کو بھی پیدا فرمایا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی عبادت جو ہے وہ انسان کو متقی بناتی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ متقی تقوی یہ بنا ہے وقا سے، واو کاف یا۔ وقا کے معنی اردو میں ہوتے ہیں بچنا، یعنی جو انسان گناہوں سے بچتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے۔ تو اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا فرش اور آسمان کو چھت۔ کہ آپ دیکھیں کہ کیسا نظام اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کے آس پاس تحفظ کے لیے بتاتے ہیں کہ ایک اسٹرائڈ بیلٹ ہے پورا، جو کہ پورے نظام شمس جتنا بھی سولار سسٹم ہے اس کو ڈھکے ہوئے، تاکہ کوئی چیز اگر کبھی اس نظام شمسی یعنی یہ سولار سسٹم کی طرف آئے تو وہ اسٹرائڈ بیلٹ جو ہے تو اس سے ٹکرا کر دور ہو جائے۔ کتنا مضبوط نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا اس نے آسمان سے پانی، پھر نکالا ساتھ اس کے پھلوں سے رزق تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ ٹھہراؤ تم اللہ کا شریک حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ تمام کام، اتنا بڑا نظام شمسی کیا ہے؟ یہ تو ملکی وے گیلیکسی کا ایک بہت ہی ٹائنی پارٹ ہے، سولار سسٹم پورا۔ اور یہ جو سورج تم دیکھ رہے ہو، ایسے کئی سورج ایک ہی ملکی وے گیلیکسی کے اندر، اور ایسی ملکی وے گیلیکسی کی طرح دوسری کہیں بڑی بڑی گیلیکسیز جو ہے تو پورے خلا میں پھیلی ہوئی ہے، بے شمار۔ کتنا بڑا نظام بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اور اس میں ان گیلیکسیز کے اندر کیسا پہلا آسمان، کیسا دوسرا آسمان، کیسا تیسرا آسمان، کیسے چوتھا آسمان، کیسے پانچواں آسمان، کیسا چھٹا آسمان اور کیسا ساتواں آسمان، پورے 7 آسمان بنائے،
اور ایک آسمان میں کتنے گلیکسیز ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یہ تو جیسے جیسے ہم سائنس کی روشنی میں قریب آتے جائیں گے ویسے ہم پر یہ تمام جو ہے تو باتیں کھلتی جائیں گی. اور جب ہم سائنس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، جبکہ 1400 برس پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے 7 سماوات بنائے. اور زمین کے لیے ارض ایک ہی زمین ہے، اس کے لیے ارض آیا بس. لیکن آسمانوں کے لیے جمع کا صیغہ آیا سماوات. یہاں پر بھی دیکھیے، جہاں پر بھی آتا ہے ارض واحد صیغے میں آتا ہے اور آسمان ہمیشہ جمع کی، کیونکہ 7 سماوات کہا اللہ تعالیٰ نے. یہ تمام لوگوں کے لیے امر عام ہیں، عام حکم ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت ہے. جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت، اس کے نواہی سے اجتناب. نواہی مطلب اس نے جو کام نہ کرنے کے لیے کہیں اس سے رک جانا. اجتناب کرنا مطلب رک جانا. جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت، اس کے نواہی سے اجتناب اور اس کی خبر کی تصدیق کی جامع ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کے لیے ان کی تخلیق کی گئی ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے کہ میں نے، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. جنوں کا بھی کام یہی ہے اور انسانوں کا بھی کام یہی ہے. جنوں میں بھی شیطان صفت جن ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان صفت انسان. لیکن جنوں کے اندر بھی جو ہے تو وہ متقی پرہیزگار جن ہیں اور انسانوں میں بھی متقی اور پرہیزگار انسان ہیں. صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کرنے پر اس بات سے استدلال کیا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے. اس نے تمہیں بہت سی نعمتوں سے نواز کر تمہاری تربیت اور پرورش کی. وہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا. عدم یعنی کچھ بھی نہیں. عدم سے وجود میں لایا یعنی تم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے آپ کو تخلیق فرمایا. اس نے ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. اس نے تمہیں ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کی. اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا جہاں تم اپنا ٹھکانہ بناتے ہو. نے ایسی زمین بنائی کہ اتنی ملائم نہیں کہ اس میں تمہارا پیر رکھتے سے دھس جائے اندر، اور ایسی سخت نہیں کہ تم اس کے اوپر چل ہی نہ سکو. اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا جہاں تم اپنا ٹھکانہ بناتے ہو، جہاں تم عمارات تعمیر کر کے، زراعت یعنی کلٹیویشن کر کے، کاشتکاری کر کے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے مختلف فوائد حاصل کرتے ہو. اس کے علاوہ تم زمین کے بعض دیگر فوائد سے استفادہ کرتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو. استفادہ کرتے ہو مطلب فائدہ اٹھاتے ہو. اس نے تمہارے لیے اس مسکن کے لیے اس مسکن کے لیے سکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ، 4 دیواری. اس نے تمہارے اس مسکن کے لیے آسمان کو چھت بنایا. اس نے تمہاری ضروریات اور حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چھت میں بھی بہت سی نفع بخش چیزیں مثلا سورج، چاند، ستارے پیدا کیے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اس نے آسمان سے پانی. ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر اور بلند ہے وہ آسمان کہلاتی ہے. بنا بری علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہاں آسمان سے مراد بادل ہے، یہ آسمان دنیا جس کو کہتے ہیں. پس اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے پانی برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس پانی کے ذریعے سے مختلف اقسام کے غلہ جات، مختلف انواع کے، مختلف ٹائپس کے پھل اور میوہ جات، فروٹس اینڈ ڈرائی فروٹس، کھجوریں، ڈیٹس اور دیگر کھیتیاں اگائی. رزق لکم، تمہارے رزق کے طور پر، جس سے تم رزق اور خوراک حاصل کرتے ہو. اس رزق سے زندگی بسر کرنے کا سامان کرتے ہو.
اور اس سے تم لذت حاصل کرتے ہو. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم مخلوق میں سے اس کی برابری کرنے والے ہمسر یعنی دوسرے جو اس کے شریک بناتے ہو، یہ کہاں تک ٹھیک بات ہے؟ بس تم مخلوق میں سے اس کی برابری کرنے والے ہمسر بنا کر ان کی عبادت نہ کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، اور ان سے ایسی محبت نہ کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو. وہ بھی تمہاری مانند مخلوق ہے، ایک خالق باقی تمام مخلوق. وہ چاہے بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، چاہے بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا جن ہو، تمام اللہ کی مخلوق ہے. وہ تنہا خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، باقی تمام جو ہے مخلوق. وہ بھی تمہاری مانند مخلوق ہے، ان کو بھی رزق دیا جاتا ہے اور ان کی زندگی کی بھی تدبیر کی جاتی ہے. وہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، ایک ذرے کے. وہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تخلیق کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، کائنات کی تدبیر کرنے والا، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی نظیر نہیں. نہ الوہیت اور کمال میں اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے. توحید الوہیت کہ عبادت کی جائیں گی تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائیں گی، اس کے سوا کسی کی بھی نہیں عبادت کی جائے گی. اس کو توحید الوہیت کہا ہے. اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں. یہ سب کچھ جانتے ہوئے پھر تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بڑی عجیب بات ہے اور سب سے بڑی حماقت ہے، بے وقوفی ہے. یہ آیت کریمہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کی عبادت کرنے سے ممانعت کو جمع کرنے والی ہے. بہت بڑی آیت ہے یہ. آپ دیکھیں، ہم نے جب سے سورہ بقرہ شروع کیا، پہلے جو ہے متقیوں کا بیان آیا، پھر اس کے بعد میں جو ہے تو کٹے کافروں کا بیان آیا، پھر اس کے بعد میں جو ہے منافقوں کا بیان آیا، اور پھر آپ دیکھیے کہ اب یہاں سے جو ہے تو وہ توحید کے اوپر سب سے بڑی آیت کریمہ جو ہے وہ یہ دو آیتیں 21 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22. تو یہ آیت کریمہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کی عبادت کرنے سے ممانعت کو جمع کرنے والی ہے. نیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وجوب کی واضح دلیل اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت کے بطلان کے بیان پر مشتمل ہے. یہ توحید ربوبیت ہے جو اس امر کو متضمن ہے، شامل ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کرتا ہے، وہی رزق عطا کرتا ہے اور وہی کائنات کی تدبیر کرتا ہے. جب ہر ایک شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، تو اسے یہ بھی اقرار کرنا چاہیے کہ عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اس بات اور شرک کے بطلان پر واضح ترین عقلی دلیل ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں ایک معنی کا احتمال یہ ہے کہ جب تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو اس کی ناراضگی اور عذاب سے بچ جاؤ گے، کیونکہ تم نے ایک ایسا سبب اختیار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے. اس کے ایک دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندے بن جاؤ گے تو تم متقین میں شمار ہوں گے، جو تقوی کی صفت سے آراستہ ہوتے ہیں، یعنی جو گناہوں سے بچ جاتا ہے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس سے بچ گئے تم، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو گناہ سے بچا لیا، آپ کو متقی بنا دیا. میں بتایا ایسا کہ وقع کے معنی واو کاف یا، وقع کے معنی اس سے بنا ہے متقی، تقوی، متقین، یہ سب لوگ اسی سے بنے ہیں. تو وقع کے معنی ہوتے بچنا، یعنی جو کوئی کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس کا شمار اہل تقوی میں اللہ تبارک تعالیٰ کر دیتے ہیں. اور جو کوئی متقی بن جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے نجات حاصل ہو جاتی ہے. محترم سامعین کرام، انشاءاللہ العظیم ہم پھر جو ہے آگے کی آیتوں پر مزید بات کریں گے. اسی طرح اسی محبت سے آپ لوگ سنتے رہیے. کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ کو فون کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.